بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم. नेकी के मर्तबे पर फाइज लोग ऐसा मशरूब पाएंगे जिसमें काफूर की आमेजिश होगी। ये ऐसा चश्मा है जिससे अल्लाह के ख़ास बंदे पिएंगे और ख़ुद उसे जैसे चाहें जारी कर देंगे। जो नज़र पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसकी बुराई हर तरफ फैली होगी और अपनी ख्वाहिश के बावजूद मस्कीन, यतीम और असीर को खाना खिलाते हैं। वो उनसे कहते हैं, हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खिला रहे हैं, हम तुमसे ना तो कोई मुआवजा चाहते हैं और ना ही शुक्रगुजारी। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी मोहम्मद वजाहत रज़ा। नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आब्दी साहब। आब्दी साहब, अपने नाज़रीन को हम आज के मौजू के हवाले से बताएंगे। जी, आज आलम इस्लाम में गोया एक शोक का दिन है। एक रिवायत के मुताबिक आज सैयदा-ए कायनात, खातून जन्नत, मखदूमा कायनात, खातून महशर और तमाम दुनिया की ख़वातीन की सरदार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा राज़िया, मर्ज़िया, ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा आपका यौम विसाल है। तो आज आप देखें कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो वहाँ पर हज़रत सैयदा का तज़किरा हो रहा है। उनकी सीरत हम बयान करेंगे आज इन डिटेल आज के जी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। हमारे साथ हमारे मुल्क की मारूफ दानिश्वर आलिमा मोहतरमा राज़िया नबी साहिबा मौजूद हैं। अब हम बाकायदा तौर पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे टॉपिक के हवाले। जी, टॉपिक तो हमने ज़िक्र कर दिया कि 3
ماہ رمضان کی 3 تاریخ رمضان کے مہینے کی پوری دنیا میں آج سیرت حضرت زہرا اور مناقب حضرت زہرا بیان ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک روایت کے مطابق آج آپ کا یوم وصال ہے۔ ہمارے ساتھ محترمہ راضیہ نوید صاحبہ موجود ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، بہت خوبصورت انداز میں اور سادہ انداز میں، دل نشیں انداز میں معرف اسلامی بیان کرتی ہیں۔ محترمہ ذکیہ نجفی صاحبہ پوری دنیا میں کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور آپ بھی کتنے سہل انداز میں لیکن کتنے جاگزی انداز میں کہ دل میں جاگزی ہوتے ہیں وہ معرف بیان فرماتی ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ظاہر ہے ہم نے پروگرام کے شروع میں تو آپ کے فضائل اور سیرت ہی ہوں گے۔ رسول پاک نے جو آپ کے فضائل بیان کیے وہ ہمیں کسی اور شخصیت کے حوالے سے اس طرح ملتے نہیں ہیں۔ ہم شروع اس حدیث سے کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور اگر 2 احادیث کو ملا کے پڑھا جائے تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ اور پھر ایک حدیث کے ٹکڑے میں آتے کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ اور پھر ظاہر فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ آج کا دن جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یوم وصال کا دن ہے، لیکن یقیناً سیدہ کی شخصیت ایسی کہ وہ اس امت کی ہر خاتون کے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک نمونہ عمل ہے، اور ایک ایسی شخصیت کہ یقیناً جن کے ساتھ نسبت قائم کرنے سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عبدی صاحب، سیدہ سلام اللہ علیہا یعنی ایک ایسی خاتون کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی ہر عورت اگر چاہے کہ ان کے ساتھ جڑ کر اسے زندگی کا ایک راستہ مل جائے اور وہ منزل تک پہنچ جائے تو وہ سوائے سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات کے ممکن ہی نہیں ہے، کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ نے بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فاطمہ کو غضبناک کرتا ہے وہ مجھے کرتا ہے، لیکن ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے فاطمہ ناراض ہوتی ہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے فاطمہ خوش ہوتی ہیں اللہ ان سے خوش ہو جاتا ہے۔ گویا اللہ کی خوشنودی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست سیدہ کی خوشنودی کے ساتھ جوڑ دیا، اور سیدہ کی ناراضگی کو براہ راست اللہ کی ناراضگی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس حدیث مبارکہ کو جاننے اور پڑھنے کے بعد انسان یعنی اس چیز میں گم ہو جاتا ہے، اور کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں سیدہ کا در چھوڑ کر، کہ آپ کی ذات کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، کہ آپ کی ذات کے ساتھ ہماری خوشی وابستہ، آپ کی ذات کے ساتھ ہماری محبت وابستہ، اور اگر ہم اللہ کے حضور سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا جو در اقدس ہے وہاں پر اپنا سر جھکانا پڑے گا، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ بہت خوب۔ محترمہ ذکیہ نجفی صاحبہ، اسلام کو جب ہم ایز اے ہول دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام زندگی گزارنے کے کچھ اصول دیتے ہیں، اور پھر انسانوں کو ان اصولوں پر پرکھا جائے گا، یعنی اصول مقدم ہے، ہماری آزمائش ہے، ہم نے ان اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ لیکن 2 مواقع پہ مجھے بہت ہی استثناء نظر آتا ہے۔ ایک تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہ یہاں پر آپ کی شخصیت کو معیار قرار دے دیا، یعنی اب عمل کا معیار حضرت زہرا کی شخصیت ہو گیا کہ جس نے انہیں راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، جس نے انہیں غضبناک کیا جیسے ابھی حدیث بیان کی محترمہ راضیہ نوید صاحبہ نے۔ اور دوسرا مولا کائنات کی ہستی کہ کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں، اور پھر اس کے بعد معیار قرار دے دیا کہ یا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جس طرف علی رخ کریں۔ تو یہاں دونوں جگہ پر ہمیں اب معیار اصول نہیں بلکہ یہ شخصیات اور یہ مستند احادیث ہیں، یعنی ان احادیث پہ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ شاید یہ کمزور ہوں، بالکل صحیح احادیث۔ فرمائیے۔ دیکھیے اس پر تو میرے خیال میں مجھے آپ 1 گھنٹہ دے دیں۔ جی ہمیں معلوم ہے، کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے نا یہ بہت طولانی ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا نے زمین اور آسمان کو، جنت اور جہنم کو حدیث کے الفاظ میں تیزی سے بیان کروں گی پیدا کیا، اللہ نے انوار خمسہ پنجتن کے نور کو پیدا کیا تھا، اور اس سے پہلے کی چیزیں خلق ہوتی ہیں وہ کیا کر رہی تھیں؟ وہ انوار اللہ کی بندگی میں تھے۔ تو جن کو پروردگار عالم نے اپنی بندگی کے لیے، اور پھر سبحان اللہ حدیث کیا کہتی ہے کہ
اللہ نے جب زمین اور آسمان کو پیدا کرنا چاہا تو ان کے نور کو اس میں شامل کر دیا. اللہ نے جب ابھی جناب فاطمہ اور امیر المؤمنین کی بات ہو رہی ہے تو نور فاطمہ تو نور امیر المؤمنین سے ملائکہ کو خلق کیا. اور حدیث ہے کہ جب اللہ نے زمین اور آسمان، عرش و کرسی، جنت و جہنم اور ملائکہ اور جن کو پیدا کر لیا تو اس کے بعد تمام مخلوقات نے کہا کہ ہم پیدا تو ہو گئے لیکن ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ہر طرف تاریکی ہے. تو اللہ نے نور فاطمہ الزہرا سے زمین اور آسمان اور اپنی ساری مخلوقات کو منور کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ حدیث سن کر آپ کو آپ کا سوال صحیح لگتا ہے؟ بالکل، ہاں بالکل. کم وقت میں آپ سے اتنی وہ کہ جن کو یہی وجہ ہے رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ کو اللہ کی توحید نے اپنے حصار میں رکھا، نا خدا کی وحدانیت نے، یعنی جن کی سرشت، جن کی اور سبحان اللہ رسول خدا کیا فرماتے ہیں، جناب فاطمہ آج دن ان کا ہے، فرماتے ہیں جب میں اللہ نے مجھے معراج پر بلایا، سارے ملائکہ، سارے فرشتے 7 آسمانوں پر نور محمد کو دیکھ کر حیران تھے کہ یہ خدا نے کیسا نور پیدا کیا ہے، مجذوب ہو گئے. ملائکہ کوئی شہوت نہیں رکھتے نا، وہ صرف خدا کی جانب متوجہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجذوب ہوئے، متوجہ ہوئے، محو ہوئے. اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہا پہنچا تو اور میں نے عرش اعلیٰ پر نور فاطمہ الزہرا کو دیکھا تو میں حیرت زدہ ہوا. یعنی اس مقام پر، اور وہ مقام تھا جہاں نبی خدا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نور فاطمہ الزہرا ایک میوے کی شکل میں پیش کیا اور میں نے اس کو تناول کیا اور اس طرح سے وہ نور میری صلب میں منتقل ہوا. تو جس نور کو خداوند کریم نے عرش کی زینت بنا کر رکھا ہے وہ زمین پر آ کر اپنے کردار سے یا اسلام کا کلمہ پڑھ کے یا پھر معیار معاشرے کے ان کو پورا کرنے کے بعد فاطمہ نہیں بنی. قرآن اندازی نہیں ہوتی نا کہ اچھی بیٹی کو ہم فاطمہ بنائیں گے. خداوند کریم بہترین تدبیر کرنے والا ہے روز اول سے لے کر ازل تک. تو اس نے فاطمہ کو فاطمہ ان کے مقام اور ان کی حیثیت کے ساتھ پیدا کیا ہے. اس لیے آپ کی ذات کے بارے میں اگر نبی خدا یہ فرمائے تو کوئی محل حیرت نہیں ہے کہ ان کے پاس جو اختصاص ہے اور جو اللہ نے ان کو معیار دیا ہے وہ کیسا ہے. سبحان اللہ، ہر خاتون جو ہے وہ بچے کی ولادت ہوتی ہے اور اس کے بعد کچھ ایام گزارتی ہے، وقت ظہر ولادت ہوتی ہے آپ کے گھر میں بچوں کی اور آپ ظہر و عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں، اتنی پاک ہیں آپ. معیارات کو کہاں بطول العذراء ہے نا، وہ بطول العذراء ہیں. کتنے لوگ ہیں، میں اور آپ ابھی ایک روٹی کتنے کی 30 روپے کی، 100 روپے کی 3 روٹیاں دے دیں تو خدا تو نہیں ہمارے لیے سورہ حل عطا نازل کرے گا نا. تو ہم کتنا ہی کیوں نہ انفاق کرتے ہیں. صرف وہ ہیں جو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کے لیے فقیر، مسکین اور تیسرا کیا تھا، اسیر کو انفاق کرتے ہیں. ہم کسی جزا یا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ جزا چاہیے نہ کسی سے شکریہ چاہیے. تو یہ معیار، یہ وہی ہے نا، وہ مقام کی اس قدر بلندی ہے، اس قدر کے وہ جو عمل کی کیفیت ہے وہ پھر کچھ اور ہی ہوتی ہے، وہ پھر عام اعمال میں اس کو نہیں توڑا جا سکتا. بہت ہی اس کو کہتے ہیں کہ روح میں اترنے والی گفتگو. اور حضرت زہرا کا ذکر ہو، میں تو دعا کروں گا کہ امت مسلمہ اس وقت جس مسائل کا شکار ہے اور فلسطینی جس طرح اس وقت تڑپ رہے ہیں، بلکہ ساری امت مسلمہ ہی مصائب میں، حضرت زہرا کے صدقے سلام اللہ علیہ ان تمام مصائب سے ہمیں خداوند قدوس نجات عطا فرمائے. محترمہ راضیہ نبی صاحبہ، اسی گفتگو کو اب یہی وہ روحانی لمحات ہیں شاید ہماری زندگی میں. بریک کے بعد بھی جانا ہے تو آپ سوال کر دیجئے، سوال کا پھر جواب ہم بعد میں. جی بس وہ ہم انشاءاللہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے جو رسول پاک نے خصائص بیان فرمائے، جو رسول پاک نے احادیث بیان فرمائی، وہ جو اس کے بعد انشاءاللہ جو رسول پاک خاص برتاؤ کرتے تھے وہ بھی ہم اس کا بھی ذکر کریں گے. لیکن یہ احادیث جو خاص آپ کے بارے میں بیان فرمائی، آپ کے مقام، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ناظرین بریک کی جانب بڑھیں، واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں.
خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، میری ہر سانس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر سانس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، پھر بے خطر ہو کے لحد میں میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کے لحد میں میں اتر جاؤں گا۔ بہت ہی خوبصورت نعت اور بہت اچھے انداز میں، واقعاً بہت اچھی نعت، اور واقعی ایک رسول پاک سے عقیدت کی وہ کیفیت طاری ہوئی۔ محترمہ راضیہ نویس صاحبہ اور محترمہ ذکیہ نجفی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مناقب پر بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد رسول پاک جو آپ سے خاص ایک آپ کا مقام بیان فرماتے تھے، برتاؤ کرتے تھے، وہ ہوگا، اور پھر ہم سیرت پر بھی بات کریں گے۔ اس سیشن میں مناقب پہ ہو رہی ہے، لیکن میرا جو سوال ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں مناقب کے حوالے سے سوال کروں گا، لیکن وہ سیرت سے جڑ گیا وہ سوال۔ رسول پاک نے فرمایا کہ فاطمہ، ایک جگہ فرمایا کہ میری امت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ تمام عالمین کے عورتوں کی سردار ہے۔ اب ایک یہ جو قول ہے، ہمیں دو طریقے سے حضرت زہرا کی طرف رسول پاک دھیان کروا رہے ہیں، کہ ایک تو وہ عقیدت، وہ فضیلت، وہ مقام، آپ کی وہ عزت اور آپ کی وہ محبت ہم اپنے دل میں جاگزی کریں پوری امت، اور دوسرا پھر آپ کو دیکھیں کہ اگر جنت میں جانا ہے تو محبت کے ساتھ ساتھ حضرت زہرا والے اعمال کرنے ہوں گے، یعنی ان کی اتباع کرنی ہوگی، تب جنت ملے گی۔ یہ دونوں باتیں ہمیں مناقب سے بھی جوڑتی ہیں، سیرت سے بھی۔ یہی سوال آپ سے، اور پھر یہی انشاءاللہ۔
محترمہ سے۔ اچھا عابدی صاحب، آپ نے جیسے 2 حدیث کا کیا ذکر، اور اس میں دونوں میں کچھ تھوڑا سا الفاظ میں تبدیل ہے، یعنی کہ ایک جگہ کہا کہ میری امت کی خواتین جو ہے ان کی سردار ہیں، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ تمام جہانوں کی جو خواتین ہیں ان کی سردار ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جس بھی نبی کو اس دنیا میں بھیجا، ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا ایک ذریعہ بنایا، اور ہر ایک کو یہ کہا، بلکہ عالم ارواح میں بھی جب انبیاء کرام کا اکٹھ کیا گیا تو جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، اور پھر پختہ عہد اللہ پاک نے ان سے لیا کہ جب آپ دنیا میں جائیں گے اور اپنی اپنی قوموں میں جائیں گے تو آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو بتائیں گے۔ تمام انبیاء کرام نے کوئی کمی بیشی کیے بغیر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع بھی دی، اور اپنے امتوں کو یہ نصیحت کی کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو آپ نے ہماری شریعت کو چھوڑ کر ان کی شریعت پر عمل پیرا ہو جائے۔ تو یہاں سے میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب ہر نبی کے پیروکار جو تھے، جو ان پر اس وقت ایمان لائے تھے، وہ مسلمان ہی تھے۔ بے شک بے شک۔ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا جو سیدۃ النساء ہونا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو خصوصی طور پر خواتین تعلق رکھتی ہیں ان کی تو آپ سردار ہیں ہی، لیکن وہ تمام مسلمان خواتین جو چاہے کسی بھی نبی کی امت سے تعلق رکھنے والی تھی، سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہیں ان کی بھی سردار ہیں، اسی لیے آپ کو سیدۃ النساء العالمین اور جو ہے رسول اللہ کی امت کو تو سب امتوں پہ فضیلت حاصل ہی ہے، اگر اس کو آپ تقابل کریں تو پھر بہت بہت خوب، بہت خوب۔ تو جس طرح سے قیامت والے دن ہر امت جو ہے ابھی اپنے نبی کے پاس مدد کے لیے جائے گی، اور ہر نبی جو ہے وہ کہیں گے کہ جائیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر ساری امتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آئیں گی اور عرض کریں گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شفاعت عظمیٰ جو ہے وہ فرمائیں گے۔ اسی طرح مجھے یوں لگتا ہے کہ اس دن ہر امت کی وہ عورت جو اس نبی پر ایمان لائی، وہ قیامت والے دن سیدہ سلام اللہ علیہا کے قدموں میں بیٹھے گی، ان سے مدد مانگے گی، اور سیدہ ان تمام خواتین کی مدد کے لیے قیامت والے دن موجود بے شک۔ اچھا، یہ جو بھی میں نے حدیث بیان کی جو آپ کے مقام کو بھی بیان کرتی ہے اور پھر سیرت کے پہلو کے بھی کہ آپ سردار ہیں، اسی سے پھر جو ابھی واقعہ یا جو قیامت میں ہوگا بیان ہوا، وہ حدیث بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ خاتون قیامت، یعنی آپ کو خاتون قیامت، خاتون جنت کہا گیا، اور وہ حدیث کے جس میں محشر میں آپ کے آنے کی جو کیفیت بیان ہوئی ہے وہ یہیں سے ہمیں آپ کے مقام سے جوڑتی ہے۔ دیکھیے، میں ایک چیز کا اضافہ جو ابھی راضیہ بیان کر رہی تھی اس میں کرتی چلوں کہ حدیث جو ہے نا وہ تھوڑی سی لمبی ہے، اور اس کا جو مفہوم ہے وہ ہے مہر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، کہ آپ کا مہر کیا ہے، اور مختصراً اشارہ کرتی چلوں کہ دنیا کا پانی، جو پانی بہتا ہے، یعنی یہ جو ساری دنیا میں پانی ہے یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے مہر قرار دیا گیا اس کو۔ اور اسی میں ہی رسول خدا سے غالباً یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، اس کے آخری جملہ ہے وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ الْأُولَى، کہ فاطمہ الزہرا کی معرفت پر، کیوں دنیا، عالمین، کہ فرمایا کہ ان کی معرفت کا یہ دار و مدار پر گزشتہ قرون کہتے قرن اردو میں بھی نا، صدیاں، ان کا بھی دار و مدار ان کی معرفت پر تھا۔ تو اگر کبھی کسی نے یعنی امت محمدی سے پہلے بھی کوئی ایمان لے کر آیا ہے اور اللہ نے ان کی ہدایت یا ان کے لیے کوئی مہر ثبت کی ہے تو وہ یہ خاتم النبیین کی محبت ہے۔ اور پھر جو آپ نے ابھی بات کی کہ روز حشر، تو دیکھیے رسول خدا نے جناب سلمان فارسی سے فرمایا کہ حب فاطمہ ینفع فی مئۃ مواطن، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت 100 موقعوں پر فائدہ دے گی، وہاں نفع بخش ہوگی۔ اور پھر فرمایا وَأَيْسَرُ تِلْكَ الْمَوَاطِنِ، اور ہمیں وقفے پر جانا ہے، یہ حدیث کا سلسلہ یہیں سے انشاءاللہ ہم جوڑیں گے، ضرور جوڑیں گے۔ اور ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور اور اس کے مضافات میں وقت افطار ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔
عابدی صاحب ہم اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں جی جی، یہ تو خاص طور پہ جو پنجتن پاک کی ہستی ہیں، ابھی خانم ذکیہ نجفی صاحبہ بھی فرما رہی تھیں کہ ان کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی اور ختم مرتبت، اور یہ ہستیاں وجہ تخلیق کائنات ہیں. تو یہ ایک ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے جو فضائل ہیں وہی ان کی سیرت ہے، اور ان کی سیرت ہی ان کے فضائل ہوتے ہیں. اور پھر اللہ نے جو آزمائشیں اپنے پاکیزہ محبوب بندوں پر یہاں پر ان کو میں یہ تو کہوں گا عطا کی، ان آزمائش سے گزرنا وہ ان کے فضائل بھی ہیں اور مصائب بھی ہیں. تو لیکن اب اس حصے میں ہم چاہیں گے کہ فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بیان ہوئے، حضور کی احادیث بیان ہوئے، پھر حضور نے جو خاص احادیث اور خاص برتاؤ جو کیا اس کا بھی ذکر ہوا. اب جو سیرت کے کچھ عملی پہلو، لیکن میں نے کہا کہ فضائل تو ظاہر ہے سیرت ہی فضائل ہیں. فرمائیے کہ جو امت مسلمہ کے لیے اس کو بھی میں دو حصوں میں بانٹوں گا، سیرت کو بھی. ایک کہتے ہیں کہ آپ خواتین عالم کے لیے نمونہ عمل ہے، مادراں را اسوہ کامل بطور. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے صرف خواتین کے لیے نہیں، آپ تو ایسی ہستی ہیں کہ تمام کائنات کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، آپ چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں. سیرت کے اس پہلو پہ کہ آپ کی سیرت کا اتباع، آپ کی سیرت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے امت مسلمہ کے لیے، خاص طور پر خواتین کے لیے. پہلے آپ اور پھر خانم. آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے اللہ بہتر طور پر جانتے ہیں. اسی اثناء میں سیدنا علی علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں سے اٹھے، گھر تشریف لائے، اور سیدہ کے سامنے جو ہے اس سوال کو رکھا کہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ علی، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے. جب بعد میں یہ بات سیدنا علی علیہ السلام نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے. یعنی بات کرنے سے مراد یہ تھی کہ یقیناً فاطمہ نے جو بات کی ہے وہ 100% درست ہے. اور یہاں سے جو ایک نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم جو اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا، اس میں سے وافر حصہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس موجود تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ سوال سن کر سیدہ نے جو جواب دیا، وہ جواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اور فرمایا کی ہے. تو پھر یقیناً امت کی ہر بیٹی، ہر بہن کے لیے، ہر عورت کے لیے، صرف ہر عورت کے لیے نہیں بلکہ ہر مرد کے لیے بھی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ میں ایک مکمل نمونہ حیات جو ہے وہ موجود ہے، اور تعلیمات موجود ہیں. چاہے وہ آپ کی زندگی کے ازدواجی پہلو ہوں، چاہے وہ آپ کی خاندانی آپ کی لائف ہے، آپ کا معاشرے کے اندر جس طرح سے سیدہ نے کردار ادا کیا، لوگوں پر سخاوت سیدہ نے جس طرح سے کی، سیدہ نے جس طرح سے اپنی ذاتی جو عبادات ہیں ان عبادات میں کس طرح سے بیلنس رکھا، اور دیگر جو معاملات تھے ان میں کس طرح سے بیلنس رکھا. پھر اسی طرح سے آپ کا جو علم تھا، آپ کا جو کردار تھا، آپ کی جو سیرت تھی، آپ کی پوری شخصیت مطالعہ، وہ صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ امت کے ہر مرد کے لیے بھی اسی طرح سے قابل عمل ہے، نمونہ عمل ہے. بے شک بے شک. خانم ذکیہ نجفی صاحبہ، پہلو اتنے ہیں، پروگرام جو وقت گزر رہا ہے میرے ذہن میں ہمارے کہ کوئی پہلو، کتنے پہلو ہم کور کر سکیں گے. پہلے آ جاتے ہیں کہ سیدہ کائنات ہوتے ہوئے، مخدومہ عالم ہوتے ہوئے، خاتون جنت ہوتے ہوئے، خاتون قیامت، خاتون محشر ہوتے ہوئے، عمل کی دنیا میں اور معاشرے کو ایک اسوہ دینے کی دنیا میں آپ اس طرح سے وارد ہیں کہ ایک مکمل نمونہ ملتا ہے آپ کی. اس میں کوئی شک نہیں. آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں جو ابھی میری بہن بات کری تھی اس پہ ایک چھوٹا سا اضافہ کرتی چلوں کہ وہ خواتین اور مرد دو جہانوں کے لیے کیسے اسوہ عمل ہیں. رسول خدا کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما ساوى اللہ قط امرأۃ الا بتسویۃ الفاطمہ بعلی. اللہ نے کبھی کسی خاتون کو مرد کے مساوی نہیں بنایا سوائے ایک مقام پر. اللہ نے فاطمہ کو علی کا ہم کف بنایا، ہم سر بنایا، ہم پلہ. پھر رسول خدا فرماتے اس لحاظ سے کہ فاطمہ علی کی ہم کف ہیں، فرمایا کہ یہ دو جہانوں کی عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں. کوئی خاتون علی کی ہمسر ہونے کی لیاقت نہیں رکھتی، نہ ہم پلہ ہونے کی.
زوجہ ہونا ایک الگ بات ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا علی کی ہمسر ہے، علی کی ہمکف ہے، اس لحاظ سے یہ خواتین پر نہیں، کیا کوئی مرد علی کا ہمکف ہے نا؟ تو جب کوئی مرد ان کی برابری امیر المؤمنین کی نہیں کر سکتا تو فرمایا بل ہی افضل الرجال العالمین، یہ دو جہانوں کے مردوں پر میری بیٹی فاطمہ فضیلت رکھتی ہے. آپ نے ابھی جو بات کی کہ آپ کی جو سیرت ہے، دیکھیے جناب فاطمہ الزہرا کی سیرت کا ایک پہلو جو آج ہم سب کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں ہم کہہ رہی ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے آپ اس سے باہر ہیں، جی بالکل، مرد اور عورت دونوں کو. بالکل صحیح بات. وہ ہے آپ کی ٹائم مینجمنٹ، اور ٹائم مینجمنٹ کے اندر آپ کے انٹینشنز. جس طرح روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ آپ کو گھر میں دیکھا گیا کہ آپ جھولا جھلا رہی ہیں حسنین کا، اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح کر رہی ہیں، اور آپ کی زبان ذاکر ہے، ذکر خدا میں مشغول ہے. تو آپ سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا میں حیا کرتی ہوں کہ حقوق الناس ادا کروں اور حقوق اللہ سے دور رہوں. تو اگر میں اپنے فرائض ادا کر رہی ہوں اپنے بچوں کے، تو یقیناً میں خدا کو نہیں بھولی، تو میں نے اپنی زبان کو بھی ذاکر رکھا ہے. یہ بہترین بیلنس ہے. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے، اذکار کے لیے وقت نہیں ہوتا نا، ہم اس طرح سے اس کو بیلنس نہیں کر پاتے. زندگی اتنی ذمہ داریاں اتنی زیادہ آ گئی ہیں. تو جناب فاطمہ الزہرا نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا توازن دکھایا ہے کہ ایک خانہ دار خاتون گھر میں کیسی ہے، اور اگر وہ اپنے فرائض انجام دے رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ سے اپنے آپ کو دور سمجھیں کہ بچوں میں مشغول ہیں، ہماری تو زندگیاں ایسی. 99% خواتین گھر کے کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا سے دور تصور کرتی ہیں کہ وہ دنیا داری اور فضائل میں ہیں. اور اسی طرح مرد جب وہ ذریعہ معاش کے لیے ہیں، وہ جاب کر رہے ہیں، وہ برسر روزگار ہیں، تو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے فرائض دنیا کے ادا کریں. ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں. زبان ذاکر ہے بی بی کی، آپ کیا بتا رہی ہیں؟ بیلنس کو رکھا جائے. تو یہ ایک چھوٹا سا ایسا پہلو ہے جو میرے خیال میں ہماری پریکٹیکل لائف میں بہت بڑا انقلاب لا سکتا ہے. بالکل، بہت ہی خوبصورت. ابھی جو آپ نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں ڈیولپڈ کنٹریز میں ورک شاپس ہوتی ہیں اس پہ. سنرجی سے کہا گیا کہ اپنے مختلف جو کام ہیں اور امور ہیں ان کو سنرجائز کر لیں، کہ ایک وقت میں کر لیں، کہ ایک وقت میں کئی کام ہو جائیں اور ان میں آپس میں ایک تعلق ہو. کیا خوبصورت بات خانم نے بتائی کہ حضرت زہرا سے تو ہمیں 1400 سال پہلے یہ بات ملتی ہے. سیرت کے پہلو، وہ وقت جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا وقت ہے، وہ بڑا کٹھن وقت ہے، بڑی مشکل کا وقت ہے. رسول پاک تبلیغ فرما رہے ہیں، راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، سر پہ اوجری ڈال دی جاتی ہے، بائیکاٹ کیا جاتا ہے، آپ کو سب سے علیحدہ کیا جاتا ہے، آپ کے پیغام کو تسلیم نہیں کیا جاتا. پھر جب مدینہ میں آتے ہیں تو وہاں بھی اسرت کی زندگی ہے پہلے جو ہے وہ اتنی. اس وقت میں سیدہ کائنات کا خدا کی عبادت کرنا اور ایک نمونہ عمل دینا، اس کے بعد ساری رات عبادت میں مشغول رہنا، پھر دن کو گھر کے امور سر انجام دینا، اور اسی میں پھر صحابہ کرام کے لیے سخاوت کرنا، یہ سارا ایک بڑی منظم زندگی گزارنے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے. فرمائیے. سب سے پہلی بات تو ابھی صاحب یہ دیکھیے کہ جس آغوش میں سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوتی ہے اور پرورش پاتی ہیں، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی ہے. اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے گھر کے معاملات کے ساتھ ملکۃ العرب کا ٹائٹل بھی پایا، اور عرب کی سب سے سمجھے مالدار تاجرہ خاتون جو تھیں وہ سیدہ تھیں. تو یہ جو ٹائم مینجمنٹ کہہ لیجئے، چیزوں کو اکٹھے لے کر چلنا، یہ بنیادی طور پر اگر کہا جائے نا کہ گھٹی میں آپ کو ملی، وہ آپ کو ایک گھٹی میں ملی تھی. لیکن اس کے بعد سیدہ سلام اللہ علیہا کے جو اللہ کے ساتھ معاملات تھے، یعنی یوں کہا جائے کہ آپ کی شخصیت فنا فی اللہ تھی، کہ اگر آپ کسی کام میں بھی مصروف ہیں تو آپ کے دل کا جو دھیان اور گیان ہے وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں آپ کی پوری زندگی میں کسی بھی سطح پر عبادت میں کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہیں آتی. اور پھر دیکھیں، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ صرف عبادت نہیں ہوتی، نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہوتا. جو لوگوں کی خدمت ہے، لوگوں کی فلاح ہے، چاہے اس میں آپ
سخاوت کے ذریعے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کسی اور طریقے سے کر رہے ہیں، اپنا علم لوگوں تک پہنچا کر خدمت کر رہے ہیں، وہ سارا اس کا جو مطمع نظر ہے وہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں پھر ہمیں آپ کی زندگی میں شامل نظر آتی ہیں. جیسے ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جس میں سیدہ سلام اللہ علیہا کو بہت تیز بخار ہے، اور اس واقعے کو سیدنا علی علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں کہ ساری رات سیدہ جو ہیں بخار میں تڑپتی رہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ جاگتے رہے. رات کے کسی پہر وہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کی آنکھ لگی. صبح نماز فجر کے وقت جب مؤذن کی اذان ہوئی اور میں اٹھا تو میں نے دیکھا مجھ سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نماز فجر کے لیے وضو کر رہی تھیں. وضو کیا، نماز ادا کی، اس کے بعد چکی پیسی اور کھانا جو ہے وہ تیار کیا میرے لیے، بچوں کے لیے. اور پھر میں نے کہا اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو اتنا تیز بخار تھا لیکن آپ نے جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آپ نے نماز پڑھی اور پھر کھانا بھی بنانے لگیں. تو فرمانے لگیں کہ اے علی، وہ جو میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھی تھی وہ اللہ کا میری ذات پر حق تھا کہ میں اس کی عبادت کرتی، اور یہ جو میں نے کھانا تیار کیا یہ آپ کا اور میرے بچوں کا مجھ پر حق تھا کہ میں جو ہوں یہ عمل کرتی. اب یہاں پر سیدہ کی زندگی میں جو ہمیں پہلو نمایاں نظر آتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی ہے، وہ حقوق کا مطالبہ نہیں ہے کہ میرا حق بھی کوئی پورا کرے، نہیں، وہ یہ اپنی زندگی سے سبق دے رہی ہیں کہ آپ فرائض ادا کریں، آٹومیٹیکلی حقوق کی ادائیگی خود بخود ہو جایا کرتی ہے. تو وہ کسی بھی سطح پر اللہ کے حق میں اور مخلوق سے مراد اپنے شوہر اپنے بچوں کے جو حقوق ہیں اس میں کمی نہیں کر رہی، اس میں بیلنس لے کر چل رہی ہے. ذکر ہو رہا ہے اور اس سلسلے کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے. ناظرین، ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھائیں، لیکن اس سے پہلے قاری سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ منقبت زہرا پیش کریں. سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی، سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، ثنائے آیات میں خود ثنائے سیدہ آیات میں خود خدائے لم یزل فرما رہا ہے، خدائے لم یزل فرما رہا ہے. سواری حشر میں گزری ہے کس کی، سواری حشر میں گزری ہے کس کی. سرے انسان جھکایا جا رہا ہے، سرے انسان جھکایا جا رہا ہے. زمانہ جتنا
جتنا لنگر کھا رہا ہے، زبیب خوش نوا زہرا کے صدقے، زبیب خوش نوا زہرا کے صدقے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، یہ خون ابن زہرا کا اثر ہے، یہ خون ابن زہرا کا اثر ہے، جو عرض کربلا مہکا رہا ہے، جو عرض کربلا مہکا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، کہے گا رب اسے جانے دو رضوان، کہے گا رب اسے جانے۔ ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ افطار کے بعد کا وقفہ ہے اور یہ خوش کن وقفہ ہے۔ اب جو ہماری گفتگو ہے عابدی صاحب وہ ایک نئے دور میں داخل ہوگی، اب ہم وہ گفتگو کریں گے کہ شاید جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس کا اخذ حاصل کرنے کے بارے میں آئیں، ہم ریزلٹ اورینٹڈ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً جیسے کہ ذکر ہوا کہ 3 ماہ رمضان، یہ ایک روایت کے مطابق یوم وصال سیدہ کائنات مخدومہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، اور آج پوری دنیا میں جو بھی محبت والے لوگ ہیں وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں، مسلمان ان کی سیرت بیان کر رہے ہیں، اور ٹی وی چینلز ہوں یا مذاکرے ہوں، کانفرنسز ہوں، سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس سعادت کو حاصل کر رہے ہیں، اور بہترین گفتگو سچ ٹی وی سے بھی جاری ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے مناقب، آپ کے فضائل، اور پھر سب سے بڑھ کر آپ کی سیرت کی جسے ہمیں اپنانا ہے۔ تو پروگرام میں ہم ایک مرتبہ پھر افطار کے بعد، افطار جیسے بابرکت وقت کو ہم نے گزارا، اور دعائیں کی امت مسلمہ کے لیے، فلسطینی بھائیوں کے لیے، اور اب میرا خیال ہے منقبت سے آغاز کیا جائے۔ بالکل ایسا ہی، ہم سبرینہ بخاری سے گزارش کریں گے کہ آپ منقبت زہرا پیش کریں، پھر ہم گفتگو کریں گے۔ بڑی سخی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ،
बड़ी सखी है फातिमा, बड़ी सखी है फातिमा। मुस्तफा को मांगना पड़ा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा, तब कहीं मिली है फातिमा। बड़ी सखी है फातिमा, बड़ी सखी है फातिमा। क्या तकाबुल उम्महात से, क्या तकाबुल उम्महात से, माँ रसूल की है फातिमा, माँ रसूल की है फातिमा। बड़ी सखी है फातिमा, बड़ी सखी है फातिमा। ला इलाहा झूमने लगा, ला इलाहा झूमने लगा, क्योंकि सजदा कर रही है फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा। बड़ी सखी है फातिमा, बड़ी सखी है फातिमा। मोहसिने अली है फातिमा। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। जी जी, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और हमारे साथ मोहतरमा राज़िया नवीद साहिबा और मोहतरमा ज़किया नजफ़ी साहिबा, इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। और दो शख्सियात, दो मुहतरम शख्सियात हैं जो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर, तारीख़ पर निगाह रखती हैं, और उनसे हम सुनेंगे। जी, राज़िया नवीद साहिबा अभी जैसे ज़िक्र हुआ माशाल्लाह इतना कुछ सुन भी चुके जी कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मनाक़िब, आपके फ़ज़ाइल और फिर आपकी सीरत, इसका तो जितना भी ज़िक्र किया जाए वो ख़त्म नहीं हो सकता। मैं चाह रहा हूँ कुछ अहादीस और कुछ सीरत तो आपकी बयान हुई, कुछ हम आगे बढ़ें। जो रसूल पाक हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एहतराम करते थे, इस जो हमारा सेशन है, हम चाह रहे हैं इसका कुछ ज़िक्र हो जाए। और आपके जो मुख्तलिफ़ बिहेवियर्स आपके साथ, और जिस तरीके से जो रसूल पाक का एटीट्यूड था, जिस एहतराम का, वो ख़साइस हज़रत ज़हरा ही में से है, किसी और को हासिल नहीं। फरमाइएगा। बिल्कुल आबिदी साहब, आप देखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेमिसाल मोहब्बत जो है वो हमें अपनी इस शहज़ादी, इस साहबज़ादी के साथ नज़र आती है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि सैयदा खदीजतुल कुबरा अस्सलामुल्लाह अलैहा का, क्योंकि जब इंतकाल हुआ था तो उस वक्त सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अस्सलामुल्लाह अलैहा की उम्र मुबारक बहुत कम थी। और फिर ख़ुसूसी तौर पर सैयदा खदीजतुल कुबरा अस्सलामुल्लाह अलैहा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गुजारिश भी की थी कि बाकी बेटियों को तो मैंने ख़ुद अपने हाथों से उनकी शादियां भी की, सारे मामलात किए, लेकिन ये मेरी बेटी ऐसी है जो इस चीज़ से महरूम रहेगी, तो लिहाजा आपने इसका बहुत ज़्यादा ध्यान और ख़याल भी रखना है। तो इस बेटी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेमिसाल मोहब्बत, क्योंकि बचपन से हम देख रहे हैं कि आप सलामुल्लाह अलैहा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफ़ेंड करने वाली एक बच्ची थी, एक बहादुर बच्ची थी, और फिर हर जगह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हमें नज़र आती हैं। यही वजह है कि हदीस मुबारका में हमें ज़िक्र मिलता है कि जब सैयदा तशरीफ़ लाती हैं तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते, उनके माथे पर बोसा देते और बाज़ जगहों पर हाथ पर बोसा देते, अपनी कमली जो थी वो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए बिछा देते,
اور گھر میں جو کچھ ان کی خدمت کے لیے موجود ہوتا ان کو کھلاتے، ان کے لیے پیش کرتے۔ تو یہ رویہ کہ اپنی کملی بچھا دینا اور ماتھے پہ بوسہ دینا، یہ ہمیں کسی اور کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ بالکل صحیح۔ پھر آپ دیکھیں کہ سیدہ نے بھی جس طرح سے اپنے والد کی کیئر کی، ان کا خیال رکھا، انہیں محبت دی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ پکار اٹھے کہ فاطمہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ آپ پر قربان ہیں، اور ام ابیہا کا جو لقب آپ کو ملا وہ اسی وجہ سے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس طرح سے اپنے والد کا خیال رکھا، ان پر اپنی محبت نچھاور کی، جس طرح سے کہ کوئی ماں اپنے بچے کے لیے کر سبحان اللہ۔ اور اس پہ تو آپ کی سیرت پہ بھی ذکر ہوا اور ابھی مزید ہوگا۔ محترمہ ذکیہ نجفی صاحبہ، ابھی جو ہم نے سوال کیا اور بارہا ہمارے مطالعے میں یہ بات آئی جب بھی حضرت سیدہ کی سیرت اور فضائل ہم پڑھتے ہیں کہ جو رسول پاک جس طرح آپ کا احترام کرتے تھے اور جو رسول پاک کا رویہ اور احترام کی کیفیت تھی، وہ اور بھی شخصیات موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں اور بھی شخصیات ہیں، لیکن حضرت زہرا کے ساتھ جو آپ کا برتاؤ تھا وہ کسی اور شخصیت کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایسا ہی ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو بیٹی ہونے کے حوالے سے، اور بیٹیوں میں جو آپ کا مقام ہے اس میں کوئی کسی کے ساتھ آپ کا کوئی تقابل ہی نہیں، کوئی شک نہیں۔ دوسرا یہ کہ رسول خدا کا کھڑا ہونا، دیکھیے ہمارے لیے تو قرآن نے نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، خمس، تبرع، تولی، ہر ایک کے لیے ایک معیار بتایا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے نا اس کو لے لو۔ جو وہ کر رہے ہیں، جیسے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے وہ خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے واجب چیز بن جاتی ہے نا، فرائض الہی میں سے بن جاتی ہے، رکن اسلام بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا رسول خدا کا کھڑا ہونا بھی ہم اس کو آداب زندگی میں نہیں ڈال سکتے۔ اگر ہوتا تو رسول خدا باقیوں سے بھی کہتے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہو۔ تو یقیناً یہ وہ والی چیز نہیں تھی جس کو ہم آداب معاشرت میں لے کر آئیں یا خاندانی اور عائلی آداب میں لے کر آئیں۔ یہ اس سے الگ جدا رسول خدا کا کوئی خاص شیوا تھا، اسی لیے آپ اپنی جگہ سے پورے اہتمام کے ساتھ کھڑے ہوتے، ان کی طرف بڑھتے۔ اور یہی کھڑا ہونا نا آیت اللہ وحید خراسانی ہیں، بہت اچھی ان کی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اوپر ایک بہت پیاری ان کی ریسرچ ہے، اس میں وہ بڑی پیاری ایک بات کہتے ہیں، بلکہ سوال کرتے ہیں کہ کیا رسول خدا کھڑے ہو جائیں تو کیا 1,24,000 انبیاء بیٹھے رہتے ہیں نا؟ نبی کا کھڑا ہونا ہے نا، اور نبوت کے فریضے میں سے ہے، تو یقینی سی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اقتداء میں بہت سارے انبیاء کھڑے ہوتے ہیں، جس کو ہم روز جزا دیکھیں گے کہ احترام، تعظیم جناب فاطمہ تو زہرا کیا ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں نہیں کھلتی، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ کہ اللہ نے ایک چیز اپنے ساتھ مخصوص رکھی ہے، جو ہم نماز میں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ پالنے والا ہے دو جہانوں کا۔ عالمین، دو جہان کیا ہیں ہمیں نہیں پتہ، سائنس ابھی تک نہیں پہنچی نا دو جہانوں تک۔ کچھ بھی کر لے، وہ مادے کو تو شاید تسخیر کر سکے گی، ڈسکور کر سکے گی، ایکسپلور کر سکے گی مٹیریلسٹک ورلڈ کو اور اس کی باؤنڈریز کو، لیکن عالمین سے مراد یہ ہے کہ اور بھی عالم ہیں جو شاید اس سے برتر ہیں۔ تو اللہ نے اس راز کو جو دو جہاں کا ہے نا پالنے والا، کہ یہاں کا بھی اور وہاں کا بھی، اس کو اپنی حد تک رکھا ہے۔ اور اللہ نے اس چیز میں جو ایک اندیا دیا ہے وہ رسول خدا کے بارے میں، کہ میں نے ان کو دو جہانوں، رحمت للعالمین، دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو رسول خدا ہے، جیسے اللہ جہاں جہاں پالتا ہے وہاں پر یعنی رسول خدا کو اللہ رحمت بناتا ہے۔ اور واحد ہستی جس کو اللہ کے رسول نے اس میں اپنے ساتھ شریک کیا ہے، وہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ ہاں، کہ یہ عالمین اور کہیں نہیں ملتا، اور یہ ایسی چیز ہے جس کو میں اور آپ چھیڑے نہیں تو بہتر ہے۔ کبھی کبھی کسی چیز کو اظہار یا اس کا اعتراف کرنے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا جائے۔ تو وہ سیدۃ النساء، سردار ہیں دو جہانوں کی عورتوں کی، دو جہان
تو ہم دو جہان نہیں، صرف رسول جانتے ہیں کہ یہ سیادت، یہ سرداری جو اللہ نے فاطمہ کو دی ہے وہ کیا معانی، کیا اسرار رکھتے ہیں، اور اسی لیے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بیان ہے، اور واقعی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی احترام اور عقیدت کی ہم اس کیفیت میں داخل ہو گئے ہیں کہ جو ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ محترمہ راضیہ نبی صاحبہ، کیونکہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ رسول خدا نے جو خاص بیہیویئر اختیار کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور اہل بیت علیہم السلام، کیونکہ خانوادے کی مرکزی حیثیت تو حضرت زہرا کو حاصل ہے۔ ایک روایت کے مطابق 6 مہینے اور ایک روایت کے مطابق 9 مہینے جو کتابوں میں مذکور ہے کہ رسول خدا یہ جو آیت اتری انما یرید اللہ کے اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم کو ہر رجس اور ناپاکی سے دور رکھے، یہ آپ 9 مہینے صبح کی نماز کے وقت در زہرا پہ کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھتے تھے اور پھر یاد دہانی کرواتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت زہرا کے گھر کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو بھی بتاتے تھے۔ مجھے لگتا ہے شاید وقفے کے بعد میں لیں گے۔ ابھی ناظرین ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں، واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور عابدی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ سوال کریں۔ اس سیشن میں ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کا وہ تابناک پہلو اور آپ کے مقام کا وہ عظیم الشان پہلو بیان کر رہے ہیں کہ رسول پاک آپ سے کیسا برتاؤ کرتے تھے۔ محترمہ راضیہ نبی صاحبہ، ایک سوال میں نے کیا تھا کہ آیت تطہیر کو 9 مہینے دروازہ زہرا پہ کھڑے ہو کے آپ نے پڑھا، اور پھر نماز کا کہا، گویا لگتا ہے کہ نماز اور اہل بیت لازم و ملزوم ہے، اور یہ آیت جو ہے جس طرح سے ان کی شان میں اتری 9 مہینے امت کو بتاتے رہے رسول اللہ۔ بالکل عابدی صاحب، آج صبح بھی ایک کانفرنس میں شریک ہونے کا موقع ملا، تو وہاں پر میں نے بالخصوص اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا کہ جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود جب نماز کے لیے اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں تو سلام کہتے ہیں اہل بیت کو، اور ساتھ میں نماز کا، اور پھر اس کے بعد اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہاں سے بنیادی طور پر ہمیں اہل بیت اطہار کی جو شان ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توجہ کا محور و مرکز اگر ہم سمجھیں تو وہ یہ 4 ہستیاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جن میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، سیدنا علی علیہ السلام ہیں، سیدنا امام حسن علیہ السلام ہے، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمیں بڑا ایک منفرد سا جو آپ کا ایک رویہ ہے وہ اس پیارے خاندان، اس مقدس خاندان کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ جب بھی کسی فیملی کو، کسی ہستی کو کوئی اعزاز ملتا ہے، کوئی مقام و مرتبہ ملتا ہے، تو اس کے پیچھے بہت بڑی ریزنز، بہت ساری وجوہات پوشیدہ ہوتی ہیں جو شاید کسی کے سامنے اس وقت موجود نہ ہوں۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کر کے اس وقت جو موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں ان کے سامنے بھی اس خاندان کی جو قدر و قیمت ہے، مقام و مرتبہ ہے، اس کو واضح کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے قیامت تک آنے والے ہر امتی کے سامنے اپنے اس خاندان کی قدر و قیمت کو واضح کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترمہ ذکیہ نجفی صاحبہ، ہمارا میزبانوں کا تو کام ہوتا ہے کہ سوال کریں، لیکن یہ جو واقعہ ہے اس آیت کا پڑھنا دروازہ زہرا پہ، یہ ایسا ہے کہ ہم تو اس کے سہار سے نہیں نکل پا رہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ چند منٹ سے وقفے سے قبل آپ بھی اس پورے واقعے کی معنویت کو اور حضرت زہرا کے مقام کو اس آیت کے حوالے سے بیان کریں۔ بس ایک چھوٹا سا نقطہ جس کا میں اضافہ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ آپ کا اس آیت کے ساتھ سلام جو آپ دیتے تھے نا، جی 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 جی، ہاں، گھر والوں پر، واہ واہ، اس کی تلاوت کے وہ بعد بھی حدیث اور تاریخ نے محفوظ رکھا ہے۔ السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، سلام ہو آپ پر اے نبوت کے گھر والوں۔ تو یعنی آج ہم اس بات پر نہ بحث ہی چھوڑ دیں کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے، کیونکہ رسول خدا نے واضح طور پر بتایا ہے کہ نبوت کے گھر والے، نبوت کے لیے جو اہل البیت ہیں وہ وہی ہیں جو دروازہ فاطمہ زہرا کے اس پار رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ آج تک ان جملات کے سامنے آ کر اپنی پیشانی کو جھکا دیتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ہمارے پاس 1 منٹ ہے، میں وہ بھی چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے پہلے تو جملہ ہوتا تھا السلام علیکم، اور اہل بیت نبوت کے حوالے سے پھر یہ آیت پڑھی جاتی تھی، اور پھر نماز کا تذکرہ ہوتا تھا،
تو یہ بھی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو پھر اسلام کے قوانین پہ عمل ہے وہ بھی جڑے ہوئے ہیں. مجھے تو اس اگر پوری حدیث کو دیکھیں پورے واقعے کو وہ بھی فرما دیں. بے شک. دیکھیے رسول خدا نے اس میں نا جو اصول دین ہیں ان کو بیان کیا ہے, یعنی جو ہمارا عقیدہ ہے نا اس کو بیان کیا ہے, اور پھر اس اصول عربی میں کہتے ہیں جڑ کو. جی جی. تو اس میں سے جو فروعات نکلتی ہیں, اس میں سے جو انسانوں کے لیے عمل نکلتا ہے, ایک عقیدہ, ایک نظریہ, ایک سوچ ہے. اب کرنا کیا ہے؟ تو جو کرنا ہے وہ نماز ہے. تو اس لیے اس دروازے پر کھڑے ہو کر رسول خدا نے مسجد کے اندر تمام صحابہ کے سامنے ایک بات واضح کی ہے کہ پورا اسلام یہاں ہے. اگر مکمل ضابطہ اسلام لینا ہے, اگر رسول کو لینا ہے تو وہ یہاں ہے, اگر اللہ کو لینا ہے تو وہ یہاں ہے, اور اگر عقیدے کی بقا چاہیے تو وہ یہاں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا خوبصورت نکات. اور آج حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہماری دونوں اسکالرز اتنی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. حضرت زہرا کے حوالے سے رسول پاک, اب جو کچھ رسول پاک نے حضرت زہرا کے حوالے سے امت کو کر کے دکھایا, یہ بہت ضروری ہے کہ امت تک پہنچے اور پھر امت وہ کرے. ابھی سب جو آپ بات کریں یقیناً یہ سوال بھی ہم دوبارہ لیں گے. ابھی ایک بریک کا ہمیں کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک کے بعد آتے ہیں, راضیہ صاحبہ سے گفتگو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید, اور اب ہم گفتگو کو ہی آگے بڑھائیں گے. جی جی. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے کچھ ایسے عملی پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے جو تمام امت مسلمہ کو اپنانے ہیں. جناب خانم ذکیہ نجفی صاحبہ, کچھ آپ کی سیرت کے, آپ نے ٹائم مینجمنٹ کی اور آپ نے ایک گھریلو زندگی کے فرائض کی بات کی, اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں اپنا کے ہم گھروں کو بھی اور معاشرے کو بھی جنت بنا سکتے ہیں. کچھ اور پہلو ایسے جس میں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی عبادت کے حوالے سے اور سخاوت کے حوالے سے, کیونکہ یہ دونوں مشکل کام ہیں جب بہت اسرت کی زندگی ہو, مشکل ہو, اور حالات بھی عالم اسلام کے جو تبلیغ کے پہلے دور کے اور مدینہ کے پہلے دور کے بڑے سخت تھے, وہ ذکر ہو جائے. اور اس کے بعد پھر جو خاص نصرت کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اسلام کی, جس میں آپ مباہلہ کہہ سکتے ہیں, جس میں اولین جنگیں کہہ سکتے ہیں, اس کی بھی بات کریں گے. ابھی آپ عبادت اور سخاوت کے حوالے سے. دیکھیے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عبادت کا اگر ہم معیار دیکھیں نا تو اس کی تعریف جو ہے وہ زبان عصمت سے ہی اچھی لگتی ہے. بے شک بے شک. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذات فاطمہ الزہرا نے کو توحید نے اپنے حصار میں لے رکھا ہے نا, یعنی وہ ہر وقت اللہ کی بندگی میں ہے. اس سے ہمارے لیے آج کے زمانے میں بھی ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو تو پہلی چیز توحید ہے نا, یعنی اہل بیت اور آل رسول آپ کو جس طرف لے کر جائیں گے وہ توحید ہے. عبادت ان کی عبادت کا منبع پہلی چیز. دوسرا جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عبادت اور جو آپ کے عائلی یا خانوادگی زندگی ہے, جسے ہم کہیں پریکٹیکل ہو آج بھی ہمارے لیے, اس کو اگر میں مختصر کہوں تو تسبیح زہرا اس کا نتیجہ ہے, اس کا ثمر ہے. سب جانتے ہیں کہ ہاتھوں سے چکی پیستی ہیں, گھر میں کوئی کنیز, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, خانہ دار ہیں, شوہر بہت مصروف ہے, صرف گھر کے اندر نہیں, گھر سے باہر نہیں, سفر کی حالت میں رسول کے ساتھ سب سے زیادہ مصروف رہنے والی شخصیت ہے, اور ان سب کے ساتھ گھر میں فقر بھی ہے. اور جناب فاطمہ الزہرا رسول خدا کے پاس جب اپنے لیے استعانت طلب کرنے جاتی ہیں تو آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اس سے بہتر چیز دوں, تو آپ تسبیح زہرا سب جانتے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر کا جو ذکر ہے وہ آپ انہیں پیش کرتے ہیں. اور جب واپس آتی ہیں تو جناب امام علی علیہ السلام سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جس استعانت کو طلب کرنے کے لیے گئی تھی نتیجہ کیا رہا؟ فرمایا دنیا لینے گئی تھی, آخرت لے کر آ رہی ہوں نا. تو آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے. سبحان اللہ. اور یہ ہم سے نا علماء سے بہت سے لوگ وظیفے پوچھتے ہیں, وظائف پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے یا عبادت ہونے یا برکت کے لیے,
تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا وظیفہ اور کیا ہوگا کوئی کہ نہیں ہو رسول سکتا۔ کائنات نے حضرت زہرا کے صدقے امت مسلمہ کو تسبیح حضرت فاطمہ یعنی 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، تو اس سے بڑا امت مسلمہ کے لیے حضرت زہرا کا توسل اور کیا ہوگا۔ وہی والی بات کہ اس سے بہتر ذکر ہوتا تو رسول خدا وہ دیتے نا، یعنی عرش اور فرش کے خزانوں میں اس سے بہتر توحید کیا ہے، سمجھے نا، یہ بات بھی ساتھ ساتھ سمجھنی ضروری ہے۔ ہم عبادت کی بات کر رہے ہیں نا، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب بھی تسبیح کی خدا نے مجھ سے ہر خستگی کو رفع کیا، واہ، دور کیا، تھکاوٹ کو۔ ہم میں سے کون ہے جس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی؟ چاہے فون دیکھ کر ہی کیوں نہ ہو، جی جی بے شک، ہے نا، ہم سب کو ضرورت ذہنی ہے، جسمانی دونوں ہوتی ہر ہیں لحاظ سے، نفسیاتی روحانی لحاظ سے۔ ہماری تو روح جس قدر آلودہ ہے، ہمارے کان اور آنکھیں جس قدر اور آلودہ جس ہیں، قدر بے اطمینانی ہے آج کل دنیا میں، تو یہ تسبیح زہرا، اچھا یہ عام طور پہ ایک اور بھی کانسیپٹ ہے، چلیں ہم کیونکہ تسبیح زہرا کی بات ہوئی تو ہماری سہولت کے لیے اور ہمیں ایک پیغام دینے کے لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے نماز کے بعد پڑھی جائے، یعنی نماز کے بعد تو پڑھنا اس کو بہت ہی اعلیٰ کہا گیا نا، لیکن جب بھی آدمی کو وقت اسی ملے۔ بات سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ آج کی جس ماڈرن سائنس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ریفلیکسولوجی جو ہے اس میں بھی یہ کہا گیا، مطلب وہ تو اس چیز کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ آج 1800 سال بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 33 مرتبہ آپ پوروں کو دبائیں گے تو آپ ریلیکسیشن پائیں گے۔ یہ ریفلیکسولوجی کا سب سے الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ ہے جس میں آپ 33 اور 34 مرتبہ مطلب کلیکٹیو آپ اس کو جب دبائیں گے اپنے پوروں کو تو اس سے آپ کی پورے بدن کی جو تھکاوٹ ہے وہ ختم ہو ہمیں کبھی ٹائم ملے نا تو میں آپ کے ساتھ ضرور اس پہ بات کروں گی کہ دیکھیں اسلام نے نا ہمیں کتنا سکھایا ہے کہ ہاتھوں کا استعمال۔ ریفلیکسولوجی تو اب آئی ہے، ریفلیکسولوجی کانسیپٹ یہ ہے کہ جو پورا ہمارے اندر 6 نظام ہے وہ ہاتھوں کے اندر اور پاؤں کے تلوے کے اندر سے سمرائز اللہ نے کر دیا ہے، بہت سارے وہ آپ کہیں کہ پریشر پوائنٹس ہیں۔ تو خدا نے ان ہاتھوں کو ہمیشہ مصروف ہی رکھا ہے، چاہے مصافحہ کرنے کے لیے ہو، معافی مانگنے کے لیے ہو، دعا کرنے کے لیے ہو، سجدہ کرنے کے لیے ہو یا تسبیح کرنے کے لیے ہو نا۔ تو یہ جو علم ہے یہ تو ہمیں جب پاؤں سے روح نکلے گی نا تو تب ہی سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے ہمارے سارے جسم کو کہاں رکھا تھا۔ اچھا وہ آپ نے ہاتھوں کی بات کی تو مجھے پھر فضیلت ہی کی جانب جاتی ہے کہ مولا کائنات کو ید اللہ کہا گیا، تو لگتا ہے کہ پھر وہ جو ہاتھوں کی اہمیت ہے وہ اس نام کے ذریعے مولا علی کی اہمیت کو بھی واضح کر رہی ہے۔ اچھا ایک اور موضوع اس سے پہلے کہ میں سوال کرتے ہوئے تو فوراً ہما کی طرف دیکھتا ہوں کہ سوال کی اجازت ہے کہ وقفہ پہ تو نہیں جا رہے۔ اچھا اسلام کا جو ابتدائی دور ہے وہ اور مدینہ کا ابتدائی دور، اس میں جو حضرت زہرا کی مسائی جلیلہ ہیں، سیرت ہیں، وہ ایک ایسا پہلو ہے جو ہم نے شاید کم توجہ دی، لیکن عورت جتنی مضبوط ہو کے سامنے آتی ہے اس وقت کہ حضور کی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، 5 سال کی بچی یا میکسیمم اگر روایات کے ہیں تو 10 سال ہوں گے، رسول پاک کا خیال رکھنا اور فرنٹ پہ ہو کے فرنٹ پہ ہو کے رسول کا ساتھ دینا، اور پھر مدینہ میں تو آپ کو معلوم ہے جہاں درس ہے وہاں پر جنگوں میں مجاہدین کے ساتھ، اور یہ حضرت زہرا کی زندگی کا وہ پہلو ہے کہ جو بہت زیادہ واضح ہونا چاہیے، فرمائیے گا۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کی مکہ مکرمہ میں زندگی ہو یا آپ کی مدینہ منورہ میں زندگی ہو، وہ ایک جد و جہد کہہ لیجئے اس سے بھری ہوئی تھی، بھرپور زندگی تھی سیدہ کی۔ آپ کی زندگی کوئی ایک عام خاتون کی طرح کوئی عام سی زندگی نہیں تھی، بلکہ ہر نئے آنے والے دن کے ساتھ ایک نیا چیلنج تھا جو آپ کو فیس کرنا پڑ رہا تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے جو وقت گزارا، انتہائی بچپن کی عمر میں جس طرح سے آپ کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ پڑا اور آپ نے بہترین انداز میں اس کو جو ہے وہ نبھایا اور بہترین انداز میں کوشش کی۔ اسی طرح سے جب مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی سیدہ سلام اللہ علیہا کا نکاح تو نہیں ہوا تھا، تو وہاں پر بھی جس طرح سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے تمام معاملات کا خیال رکھا، ان کو دیکھا، وہ اپنی مثال جو ہے آپ ہیں۔ پھر ہمیں مختلف غزوات کے اندر سیدہ سلام اللہ علیہا کی شرکت کا ذکر بھی ملتا ہے کہ آپ نے وہاں پر زخمیوں کی جو ہے مرہم پٹی بھی کی اور آپ نے وہاں پر جو ہے زخمیوں کو پانی بھی پلایا۔ تو یہ ایک عملی کردار سیدہ سلام اللہ علیہا کا گھر سے باہر نکل کر میدان جنگ کے اندر جو انہوں نے ادا کیا تھا، وہ بھی پوری امت کے سامنے جو ہے وہ ایک نمونہ عمل کے طور پر
موجود ہے۔ یہ بات درست ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو زیادہ زندگی کا حصہ تھا وہ ڈیفینیٹلی جو خانگی امور تھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں زیادہ گزرا، کیونکہ آپ نے جس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کی، تربیت کی، اور پھر وہ تینوں جو آپ کے بچے تھے وہ جس طرح سے ہمیں اسلامی تاریخ میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی اپنی مثال آپ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ لیکن جب ضرورت پڑی کہ سیدہ سلام اللہ علیہا نے گھر کی اس چار دیواری سے باہر نکل کر ایک جرأت مندانہ، ایک بہادرانہ کردار پیش کرنا ہے، تو آپ کسی بھی سطح پر وہاں سے ہمیں پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ خانم رقیہ نجفی صاحبہ، وقفے کے بعد ہم دو پہلو ضرور پوچھیں گے، ایک حدیث قصہ کے حوالے سے آپ کی فضیلت، اور ایک مباہلہ کے حوالے سے اسلام کی نصرت میں آپ کا بنیادی کردار، وہ ابھی ہم رکھتے ہیں۔ اس سیشن میں اب جو چند لمحے ہیں، آپ سے ہم نے ماشاءاللہ سنا جو مدنی زندگی ہے اس پہ آپ کا خاص مطالعہ ہے، اور آپ کی جو حضرت زہرا کی مدنی زندگی میں جس طرح اسلام کو منظم کرنے میں اور خواتین کی اور معاشرے کی تربیت میں جو آپ نے کردار کیا، وہ آپ بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہیں۔ بعض اوقات وقت نہیں ہوتا، ابھی ہمارے پاس ہے، اور وقفے کے بعد بھی ہم تھوڑا سا اس پہ گفتگو۔ میں پہلے تھوڑا سا مکہ، کیونکہ مکہ نظر انداز ہوتا ہے اس حوالے سے کہ وہاں بہت عملی زندگی میں تو دونوں ہی ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ جی جو ڈیوریشن ہے وہ مدینے کا زیادہ ہے، ہیپننگ زیادہ ہے وہاں پہ، لیکن جو پریشر ہے وہ مکے میں زیادہ ہے۔ بالکل صحیح۔ مکے کی زندگی ہے رسول خدا کی، کیونکہ وہ بالکل صدر اسلام تھا اور استعانت لوگوں کی مدد کم تھی، اس حوالے سے وہ زیادہ مشکل وقت تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ خداوند کریم، اور ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے۔ ایگزیکٹلی، اور اللہ نے معراج میں رسول خدا کو اس بارے میں باخبر بھی کیا اور دلداری بھی دی کہ وہ لمحہ مشکل ہوگا، شدید تکذیب ہے نا، کہ سخت تکذیب آپ کی ہوگی، لیکن ہم آپ کی استعانت کریں گے۔ تو جو مکے والی مشکل زندگی ہے، بے شک مختصر ہے، اس میں جناب فاطمہ تو زہرا کہاں کھڑی ہیں؟ شیب ابی طالب۔ سوچیں نا، شیب ابی طالب ایسی جگہ ہے، خدا سب کو مکہ مدینہ دکھائے، جب جنت معلیٰ جاتے ہیں جو تھوڑا سا مکے سے باہر ہے، اور آپ وہیں سے اگر اوپر کی طرف نظر کریں تو آپ کو شیب ابی طالب آج بھی اسی صورت میں نظر آتی ہے۔ جا نہیں سکتے، لیکن اگر آپ جائیں اور اپنے اچھے جوتے پہن کر جائیں تو نہیں چڑھ سکتے۔ چے جائے کہ وہاں ملکۃ العرب کی بیٹی نے کم سنی میں 3 سال گزارے، تصور کریں ایک بچی کا۔ اور جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ارتحال ہوتا ہے، آپ کی وفات کے وقت رسول خدا کے لیے وہ ہم جو فداہا ابوہا امو ابیہا کہتے ہیں، وہ جو لمحات ہیں نا جناب رسول خدا کے لیے دلداری کے، جو شیب ابی طالب میں جناب فاطمہ الزہرا کم سن ترین بچی نے کیے ہیں۔ ایج از جسٹ اے نمبر، اس میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا 4 سال کی ہیں یا 10 سال کی ہیں، لیکن کم سن ترین عمر میں آپ نے رسول خدا کو دلداری دی ہے۔ اور جب آپ پلٹ کر آئے ہیں مکے میں، تو رسول خدا کے لیے مکہ وطن نہیں تھا، نہ ابو طالب ہے نہ خدیجہ ہے، عام الحزن فرمایا نا آپ نے۔ تو آپ نے اس جگہ جہاں آپ بستے تھے اور وہاں پر اب اپنائیت کا کوئی ستون باقی نہیں رہا، وہاں پر آپ کے لیے ایک ہی ذات بچی تھی جو فاطمہ ہے۔ تو یہ مکہ ہے جو رسول خدا کے لیے، پھر اس کے مظاہر ہمیں نظر آئے، جس طرح خیال رکھا گیا۔ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے خانم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے خانم کو روکا تھا ایک بریک کے لیے، اب ہم انہیں سے گزارش کریں گے اپنی بات مکمل کر لیں۔ مکمل ہو جائے، یہ مکی اور مدنی دونوں زندگی کی بات ہو رہی تھی، لیکن مکی زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کر رہی تھی۔ جی مکے کی بس میں یہی بتا رہی تھی کہ اس کو ہم ذرا نظر انداز کر دیتے ہیں، البتہ جو آپ کی مدینے میں زندگی ہے اس کا اور مکے کی زندگی کا ایک تعلق جو ہے وہ بڑی پیاری بات ڈاکٹر محمد علی شریعتی کرتے ہیں کہ ہجرت کی کامیابی میں نا 2 لوگوں کا کردار تھا، ایک وہ جو بستر پر لیٹا، ایک وہ جس نے خواتین کا بڑا قافلہ لیڈ کیا، خواتین جو 4 فاطمہ مکے سے مدینے گئی تھیں، اور ان میں ایک جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا تھی، جنہوں نے یہ بتایا کہ اگر مرد آگے چلے جائیں اور خواتین پیچھے بعد میں آئیں نا، جناب فاطمہ باقی فاطمہ کو ساتھ لے کر، مرد آگے چلے جائیں اور خواتین اگر پیچھے رہ جائیں تو خواتین جو ہیں وہ مردوں کی سفیر ہوتی ہیں محل محاذ پر، جہاں محاذ ہو رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں وہ تنہا رہ جاتی ہیں، اب وہ کمزور ہو گئی ہیں،
اب وہ بےکس ہو گئی ہیں، بلکہ وہ جب تک مکے میں ہیں وہ سفیر ہیں رسول خدا کی، اور پھر اس ہجرت کو جو ہے وہ حتمی شکل خواتم نے دی۔ سبحان اللہ۔ البتہ جو مدینہ ہے وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو اجرا کیا ہے، اور اس میں جو رسول خدا کی لیڈرشپ ہے اور آپ کا جو اخلاق اور کردار ہے وہ تو واضح ہے ہی، البتہ جو خواتین کا کردار ہے اس کے لیے ہمیں جناب فاطمہ دختر خدیجہ بن کر نظر آتی ہیں، جس طرح سے آپ نے ایک معاشی ان النساء شقائق الاقوام، قوموں کا پہیہ عورتیں چلاتی ہیں، مفہوم یہ ہے۔ رسول خدا کی حدیث ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں پہ مردوں نے سارا سنبھالا، خوبصورت حدیث آپ نے بیان کی، کہ پہیہ اب دونوں نے اور خواتین نے چلانا ہے۔ جناب ابو ایوب انصاری تشریف لائے، آپ نے سوال کیا کہ میری خالہ جو ہیں وہ چٹائی بنانا جانتی ہیں، اللہ، تو کیا مدینے والے جانتے ہیں زراعت کرتے تھے، تو کیا انہیں اجازت ہے کہ وہ اپنی ان مصنوعات کو فروخت کے لیے لے کر آئیں؟ تو رسول خدا نے اجازت دی۔ عطر فروشی، جناب فاطمہ کو عطر بنانا آتا تھا۔ یہ جتنی بھی سائنس ہے، کیمسٹری بنیادی طور پر ہم نے اکثر سنا ہے کہ امام علی علیہ السلام اور رسول خدا اس کے جناب فاطمہ، تو آپ نے عطر بنانا سکھایا۔ آپ مکے والی تھیں تو مکے میں قالین بافی ہوتی تھی، دھاگا سازی تھی، کپڑا بنایا جاتا تھا، اور جو مختلف نوعیت کی چیزیں بنائی جاتی تھی وہ آپ نے مکے میں تعلیم دی۔ پھر مویشیوں کو پالنا آپ نے اس کی تعلیم دی، فصاحت اور بلاغت، قرآن کی تعلیم دینا، وہ علم طب، پہلا نرسنگ والنٹیئر کیمپ جو مدینے میں لگا، اس میں والنٹیئر تھی جناب فاطمہ الزہرا۔ تصور کریں نا کہ زخموں کو ہاتھ لگانا، ہم اپنے بچوں کو بھی ہاتھ لگاتے ہوئے تھوڑا وہ جاتے ہیں، جھجکتے ہیں، اور خون ہے، کثافت ہے، اچھی چیز نہیں ہے، یہ خاتون جنت ہے نا۔ تصور کریں آپ کا یعنی والنٹیئر وہ مکے سے مدینے میں آتے ہوئے جو ایک منظم معاشرہ قائم ہو رہا تھا، اور ایک فعال معاشرہ قائم کرنے میں رسول پاک کے ساتھ فور فرنٹ پہ جو شخصیت تھی وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تھی۔ اب ہمارے پاس گفتگو کے لیے 5-6 منٹ ہیں، میں چاہ رہا ہوں 2 آسپیکٹ آپ کی زندگی کے جو بہت ہی روحانی پہلو ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص تائید اور منشا حاصل ہے، وہ بڑی تھوڑی دیر کے لیے بیان ہو جائیں۔ ایک پہلو تو حدیث قصہ کا ہے، شیعہ سنی دونوں روایات میں ہے کہ رسول پاک نے اپنی کملی کو، اپنی ردا کو جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے اس کو تان کر اور ان 5 ہستیوں کا تعارف کروایا۔ آپ سے وہ پوچھوں گا اور آپ سے پھر مباہلہ کی جو تاریخی ایک حیثیت ہے۔ جی ابھی صاحب اس میں دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیث کی ڈیٹیل میں نہیں جاتی کہ اور بڑی طویل حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چادر کے نیچے موجود ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود ہیں، سیدنا علی علیہ السلام موجود ہیں، سیدنا امام حسن علیہ السلام موجود ہیں، سیدنا امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، اور پھر وہ چادر اڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، کہ اے بے شک اہل بیت، اللہ تو تم سے ہر ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں طاہر و مطہر کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ پوری میں سمجھتی ہوں انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام پوشیدہ تھا کہ یہ جو اس چادر کے نیچے 5 ہستیاں موجود ہیں یہ کائنات کی پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں، طاہر و مطہر ہستیاں ہیں۔ صرف خود پاکیزہ نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ جڑنے والا ہر شخص پاک ہو جاتا ہے اور گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بہت سارے مقامات پر یعنی ان شخصیات کے ساتھ جڑنے کی تلقین فرمائی۔ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اس کے اوپر موجود ہے کہ میں نے تبلیغ دین کی خدمت سر انجام دی ہے، اس پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے اس قرابت داری کا خیال رکھنا، ان سے محبت کرنا۔ تو ان ہستیوں کے ساتھ محبت کے لیے قرآن میں آیت جو ہے وہ نازل ہو جاتی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ارشادات کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، وہاں سوال پیش کرتے ہیں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ اس قرآن کو تھامے رکھنا اور ساتھ میری سنت کو، اور بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ اگر تم اپنے ایمان کی بقا چاہتے ہو تو قرآن کو تھامنا، میری سنت کو تھامنا اور میری اطرت پاک کو تھامنا۔ تو گویا قرآن
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطرت پاک کی جو محبت تھی اس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانے پر جو ہے وہ رکھ بڑا دیا. واضح کہا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن پاک اور دوسری میری اطرت. مباہلہ کا پہلو, اسلام کی تائید, اسلام کی سچائی, اسلام کی حقانیت کو اور اسلام کے غلبے کو اگر کوئی آیت اور کوئی واقعہ بیان کر رہا ہے تو اس میں سر فہرست یہ واقعہ ہے, اس کا پس منظر اور حضرت زہرا کا مرکزی کردار. دیکھیے اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے مباہلہ کا کہ یہود و نصارہ بہت پریشان تھے کہ اسلام اور بالخصوص رسول خدا محمد جتنی تیزی سے اپنا پیغام پھیلا رہے ہیں یہ بہت جلدی پاور میں آ جائیں گے. لہٰذا ایک ایسا قافلہ مدینے بھیجا گیا جو روم اور فارس کی حمایت میں تھا, اور وہ اپنی پوری تجلیل کے ساتھ جو ان کی سٹرینگث تھیں اس کے ساتھ مدینے کے باہر آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا, اور اس کے خیمے ایسے تھے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کوئی بادشاہ آیا ہے. اور مباہلہ سے پہلے ایک قافلہ انہی مباہلہ والوں میں ایک چھوٹا سا قافلہ جس میں ان کے سربراہان تھے, وہ مدینے داخل ہوئے اپنے آراستہ پیراستہ لباس میں تاکہ وہ بتائیں کہ وہ کون ہیں. اور جب وہ داخل ہوئے تو کچھ مسلمانوں نے کہا کہ اتنے اچھے لباس پہن کر آ رہے, وہ نبی کے پاس گئے, انہوں نے کہا ہمارے پاس بیت المال میں اچھے لباس پڑے ہیں غنیمت میں, آپ بھی پہن لیں. رسول خدا کے چہرے کا رنگ بدلا, وہ غضبناک ہوئے تو لوگ اٹھ کر چلے گئے اور جا کر امیر المومنین سے کہا ہم نے اتنا اچھا مشورہ دیا, رسول نے مانا نہیں. تو آپ نے فرمایا نبی کو نہ سکھاؤ کہ روم اور فارس اور نصران اور نجران جیسے بنے, ان کو سکھاؤ کہ نبی کی خدمت میں کیسے آنا, وہ اپنے لباس اتاریں. تو پس منظر یہ ہے کہ نبی خدا نے سب سے پہلے یہ پیغام دیا یہ اپنی دولت کو کنارے پر رکھو, ہم اس چیز کو سراہتے نہیں ہیں. اور پھر اس میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں. مباہلے میں کوئی اسلحہ نہیں ہے, مباہلے میں کوئی مناظرہ نہیں ہے, مباہلے میں کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے. ہم سچے ہیں یا تم سچے ہو اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دینا. بے شک. ہاں, یہ نہ میرے اختیار میں نہ تمہارے. اب جو ہوگا وہ خارق العادہ ہے, وہ مخلوقات کے بس سے باہر ہے. جس چیز کو ہم للکار رہے ہیں, اگر تم سچے ہوگے تو تم دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو لے آؤ گے, اور اگر ہم سچے ہوں گے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی جو کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اس بات پر مدینے سے باہر مباہلہ طے ہوا. سبحان اللہ, جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم اپنے بچوں کو, ہم اپنے بچوں کو, تم اپنی عورتوں کو, ہم اپنے عورتوں کو, تم اپنے نفسوں کو, ہم اپنے نفسوں کو مباہلہ کے لیے لے کر آؤ. روایت کیا کہتی ہے دیکھیے, اب پنجتن کا قافلہ چلا, اس میں سمجھانے والی کوئی خاص بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ خدا یہ دکھا رہا ہے کہ محمد اپنی کل دولت لے کر جا رہے ہیں, اپنی کل دولت جو کچھ ہے اور جو پیچھے چھوڑ کر آ رہے ہیں اس میں کچھ نہیں رکھا. اللہ اکبر. پورا شہر, اتنی زحمتیں, سوچیں نا, بدر, احد, خندق, سب کچھ پیچھے ہے, لیکن جو اصل اسلام کی دولت ہے وہ یہ پانچ ہستیاں ہیں. سبحان اللہ. اور میں تو کہوں گی کہ مسلمانوں سے زیادہ دشمنوں کو معرفت تھی, نجران کو معرفت تھی, اور انہوں نے وہ نہیں کیا کہ یہ جو چہرے ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس میں بھی اب جو مرکزی حیثیت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ آگے چل رہے ہیں, امام حسن گود میں ہیں, امام حسین گود میں ہیں, امام حسن انگلی پکڑے ہوئے ہیں, ان سے پیچھے حضرت زہرا ہیں, اور ان سے پیچھے مولا کائنات. تو گویا مرکزی حیثیت اس میں بھی جناب زہرا. عابدی صاحب, ہمیں کیونکہ وائنڈ اپ کی جانب بڑھنا ہے, اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. بالکل, ماشاءاللہ انہوں نے اتنا کچھ ہمیں بتایا اور اتنی گہرائی سے اس ٹاپک پر نظر ڈالی کہ واقعی دل کرتا ہے کہ یہ ٹائم اور بڑھ جائے اور ہم باتیں کرتے چلے جائیں. لیکن ابھی ہم نے جو ہے وائنڈ اپ کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین, اپنے مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر سے شکریہ ادا کریں گے. جاتے جاتے خانم ذکیہ نجفی کی بھرپور فرمائش پہ ہم صبرینہ بخاری سے گزارش کریں گے کہ وہ ایک منقبت پیش کریں. نبی آسرا کل جہان دا, نبی آسرا کل جہان دا, نبی دا آسرا امام حسین دی,
خدیجہ آمنہ تے حوا آسیہ خدیجہ آمنہ تے حوا آسیہ انادی پیشوائے ماں حسین دی نبی آسرا مریم بھی جان دیے جنو رب چاہ ودھاوے جبریل بھی جدے بوہے تے بنا پوچھیا نہ آوے خاتون کوئی اے ہو جئی سین دی کیویں ہم سر بنے جدے قدماں اتے رکھے حسین سر جدے قدماں اتے رکھے حسین سر او صاحب حیائے ماں حسین دی جدے قدماں اتے رکھے حسین سر او وارث حیائے ماں حسین دی نبی آسرا کل جہان دا